هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوب أمراضنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسل الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال الله تعالى في مقام آخر وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وقال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال إن الصفا والمروة من شعائر الله وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أو كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الحج والعج والثج أو كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اے کریم کہ از خزانہ غیب تو گبر و ترسا وظیفہ خورداری دوستارا کجا کنی محروم تو کے بعد دشمنا نظرداری ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتي بمحمد لكل نبي في الأنام فضيلة وجملتها مجموعة لمحمد گرامی قدر سامعین،
واجب الاحترام میرے بزرگ بھائیوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، دین اسلام اس کی مکمل عمارت جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، کوئی بڑی سی بڑی بلڈنگ، کوئی بڑے سے بڑا قصر اور محل، کوئی بڑی سی بڑی عمارت یا چھوٹی عمارت، وہ بغیر بنیاد کے نہیں ہوتی، بغیر ستونوں کے نہیں ہوتی۔ جب دنیا میں یہ اصول اور قانون ہے کہ عمارت بغیر بنیاد کی نہیں ہوتی، تو یہ دین اسلام اتنا بڑا محل، اتنی بڑی عمارت، اس کے قیامت کی صبح تک آنے والے کھربوں انسان اس پر ایمان لانے والے، یہ بغیر بنیاد کیسے چل سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی اتنی عظیم الشان جو عمارت کھڑی ہے وہ 5 بنیادوں پر کھڑی، ان میں سے اگر کسی ایک بھی بنیاد کو ہلائیں گے تو قصر اسلام یہ خطرے میں پڑ جائے گا، نقصان ہو جائے گا، اس کی عمارت میں دراڑ آ جائے گی۔ اور یہ اصول اور قانون اللہ کی طرف سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر القاء کر کے آپ کی زبان اطہر سے جماعت صحابہ کو یہ اصول اور قانون سمجھا کر مدون کر کے ان کو مصفہ مجلی اور مزکہ کر کے قیامت کی صبح تک انسانیت کے لیے یہ رشد و ہدایت کی یہ 5 اصول اور قانون واضح کر دیے۔ اب اس کے بعد اگر کوئی آدمی آ کر ان اساسی بنیادوں کو چھیڑنے کی کوشش کرے گا، اس کی اپنی خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن دین اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق اور ربط نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلی بنیاد شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، سب سے جو پہلی 2 بنیادیں بتائیں وہ شہادتین کی ہیں۔ جب ایک آدمی اس محل کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے، دین اسلام کی اس عمارت کے اندر اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے فرمایا اس کو ان 2 چیزوں کی گواہی دینی پڑے گی، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کسی کی بگڑی بنانے والا ما سوا اللہ کوئی نہیں۔ جب تک تمہارے دل و دماغ میں یہ بات واضح نہیں ہوگی اس وقت تک تم اسلام کی عمارت میں داخل ہونے کا تصور نہیں کر سکتے۔ اور پھر لا الہ الا اللہ کہہ دیا، لیکن اس پوری عمارت کی بنیادوں کو قائم کرنے والی شخصیت، وہ راہرو، وہ راہبر اور رہنما، وہ نبی معظم، وہ شفیع معظم، وہ مکہ کا در یتیم، اگر تم اس کی رسالت کو قبول نہیں کرو گے پھر بھی تمہارا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ فرعون کو جب ڈبکی لگی، فرعون کو جب ڈبکی لگی کہتا ہے آمنا برب العالمین، اس وقت اس نے کہا میں اللہ کو مانتا ہوں، لیکن یہ جو غرغرہ موت ہے، جب فرشتے نظر آنے لگے، جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، اس وقت اگر کوئی آدمی اس محل کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے پھر بھی اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ ہر چیز کا ایک وقت ہے،
اس عمارت میں داخل ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کے توبہ کا دروازہ بند نہ ہو چکا ہو. شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی بھی دیتا ہوں. اس لیے مکہ کے سارے لوگ وہ اللہ کو تو مانتے تھے، جھگڑا اس بات پر تھا کہ وہ محمد بن عبداللہ کے ساتھ ان کا کوئی جھگڑا نہیں تھا، ان کا کوئی ویر نہیں تھا. جب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، آپ کا تایا ابو لہب اٹھا اور اس نے اپنی باندی کو آزاد کر دیا. اس کو جھگڑا محمد بن عبداللہ کے ساتھ نہیں تھا، اس کو جھگڑا محمد رسول اللہ کے ساتھ تھا. محمد بن عبداللہ پر تو سارا عرب متفق ہے. وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِنِ. آپ کے چہرے انور کو دیکھ کر تو سارے عرب والے بارشیں مانگا کرتے تھے، اللہ سے خیرات مانگا کرتے تھے، اللہ سے عافیتیں اور سلامتیاں تسلیم کیا کرتے تھے. جب ہاتھ اٹھتے تو اس کالی کملی والے کے چہرے کا واسطہ دے کر چیزیں مانگا کرتے تھے. لڑائی تو یہاں تھی نہیں. کیوں؟ اللہ نے اتنا خوبصورت اور حسین پیدا کیا، آپ جیسا کوئی حسین تھا ہی نہیں، آپ جیسا کوئی پوری کائنات کے اندر جیسے آپ یکتا تھے ویسا کوئی تھا ہی نہیں. عرب والے اس وقت تو متفق تھے. جھگڑا کہاں پر تھا؟ محمد بن عبداللہ پہ کوئی جھگڑا نہیں. جھگڑا شروع ہوتا ہے ان کا محمد الرسول اللہ پہ. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ پہ موقع پر 1400 صحابہ بجنب غفیر وہاں موجود ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، صلح حدیبیہ ہے. ایک طرف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہے، ایک طرف عرب والے ظلم اور طاغوت کے پہاڑ وہ کھڑے ہیں، اسلام کی اس قصر اور اس نبوت اور اس عمارت کو گرانا چاہتے ہیں جس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کیا، جس پر ابو بکر، عمر اور عثمان نے قربانیاں دی، جس پر 1400 صحابہ نے اپنا خون اور پسینہ اکٹھا کیا، اپنا تن من دھن لگایا، اپنی ہر چیز کو نشاور کیا. عرب کے وہ فرائنہ، وہ قیاصرہ، وہ اس قصر نبوت کو گرانا چاہتے ہیں، وہ اس عمارت اسلام کو منہدم کرنا چاہتے ہیں، اس کے نظام اور سسٹم کو ختم کرنے کے لیے کردار ادا کرتے ہیں. مذاکرات ہیں، معاہدہ ہو رہا ہے، قلم اور کاپی لائی گئی، معاہدہ لکھا جا رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاہدہ لکھ رہے ہیں. سب سے پہلے لکھا من محمد الرسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مکہ والوں کے ساتھ یہ معاہدہ ہو رہا ہے. وہاں سے ایک آدمی اٹھا اور اسے کہا اس کو ختم کرو، لکھو محمد بن عبداللہ. محمد بن عبداللہ کے ساتھ معاہدہ ہے، وہ محمد الرسول اللہ مان لیتے تو پھر جھگڑا کیوں کرتے؟ جھگڑا ہی اس پر ہے کہ ہم ان کو اللہ کا رسول تسلیم نہیں کرتے. جھگڑا ہی ہمارا یہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ چکے، اللہ کے رسول نے فرمایا کراس کرو، لکیر لگاؤ. حضرت علی فرمانے لگے یا رسول اللہ، محمد الرسول اللہ پہ میں لکیر لگاؤں؟ میرا تو اس پر ایمان ہے، میں نے یہ لکھا ہے، میرا اس پر ایمان ہے. میرا اس وقت اس پر ایمان تھا جب پورا عرب، پورا عجم، پورا قریش مکہ، ہاشمی اور قریشی سردار آپ کے مخالف تھے. میں چھوٹا سا بچہ تنے تنا کھڑا تھا اور میں نے کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. میں نے تو اس وقت تسلیم کیا تھا، آج کیسے کراس کر دوں؟ آج کیسے لکیر لگا دوں؟ محمد الرسول اللہ پر تو میں اتنا سا قربانیاں دے دے کر بوڑھا ہو گیا، اس پر تو میں نے اپنا سارا کچھ ختم کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر کراس لگا دو. یا رسول اللہ، میرے میں تو اتنی ہمت نہیں
کہ میں محمد الرسول اللہ کو کراس کر دوں؟ اب صحابہ سارے اس کیفیت میں ہیں، حضور نے خود ہی کراس کر دیا اور فرمایا لکھو محمد بن عبداللہ، اور عرب والوں کے ساتھ معاہدہ ہے، مکہ والوں کے ساتھ محمد بن عبداللہ کا معاہدہ ہے۔ اب دیکھیں جو لوگ لڑائیاں ختم کرنا چاہتے ہیں کتنی نیچے آ گئے، کیوں؟ وہ رحمت للعالمین ہے، جھگڑے اور فساد پیدا نہیں کرتے، وہ لڑائیوں کو وجود نہیں دیتے، وہ لڑائیوں کی بنیاد نہیں رکھتے، وہ لڑائیوں کو ختم کرنے کے لیے کہنے لگے محمد الرسول اللہ کو ایک طرف کر دو، لکھو محمد بن عبداللہ کا معاہدہ۔ آپ دیکھیں نبی اکرم بنفس نفیس موجود ہیں، ساری کائنات میں اللہ کے بعد جن کا مرتبہ اور مقام ہے، سارے اس کو تسلیم کرتے ہیں، سارے اس کو مانتے ہیں۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امت کے اندر اختلاف، امت کے اندر نفاق، امت کے اندر کی لڑائیوں، طغیانیوں اور سرکشیوں کو ختم کرنے کے لیے کتنا بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ آج ہماری اور آپس میں لڑائی ہو گئی بھائیوں کی، کوئی آدمی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، خاندان والوں کی لڑائی ہو گئی، سب کو پتہ ہے ناحق ہے، سب کو پتہ ہے ناجائز ہے، اس کے باوجود ہم اپنی لڑائی کو پھول دینے کے لیے تیار ہیں اور بے معنی بحثیں اور گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں، عدالت والوں کو اتنا پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں، اگر کوئی کوٹھا 50,000 کا ہے تو ہم نے عدالت میں 2 لاکھ کرا دیا۔ یہ ناک ہے، اور ناک سے نکلتا کہ اللہ کے بندے ذرا غور تو کر، ہے کیا؟ اسی لیے تو اسلام نے مسلمان کو کہا تو نے 5 وقت طہارت کرنی ہے، 5 وقت طہارت کرنی ہے، اور طہارت کروانے کے بہانے اس کو براز کے ساتھ ہاتھ لگوایا، ہر روز لگوایا، دن میں 20 دفعہ لگوایا، پیشاب اور پخانے کے ساتھ ہاتھ لگوا کر بتایا تو کیا اپنے آپ کو سمجھتا؟ من نطفۃ اذا تمنی، ایک قطرہ نجس سے تو ہم نے تجھے وجود دیا، تیری اکڑ نہیں ختم ہوتی۔ ذرا دیکھنا محمد الرسول اللہ کو، ذرا دیکھنا جس کے لیے کائنات بنی، وہ جھگڑوں، لڑائیوں اور فسادات سے پیچھے ہونے کے لیے کہتے ہیں کراس کرتا ہوں محمد الرسول اللہ کو، لکھو محمد بن عبداللہ۔ اب کیا ہے، وہاں کراس کرنے سے کیا محمد الرسول اللہ ختم ہو جانا تھا؟ وہاں کراس لگانے سے کیا آخری نبی کا وہ رتبہ اور مقام ختم ہو جانا تھا؟ حضور نے یہ بات کہہ کے سمجھایا، ارے بھائیوں مقام ختم نہیں ہوتا، مقام اونچا ہوتا، ذرا کر کے تو دیکھو، اس تکبر کی چادر سے نکل کے تو دیکھو، اپنے خاندانوں کو جوڑ کر تو دیکھو، اپنے خاندانوں کے اندر فتنے اور فسادوں کو ختم کر کے تو دیکھو، اپنے ملکوں سے ان فسادات کو دیکھ نکالا کر کے تو دیکھو، اپنی حیثیت کو مٹا کر تو دیکھو۔ فرمایا اللہ تمہیں اتنا بلند کرے گا جس کا تم تصور نہیں کر سکتے۔ جس شاخ پر پھل ہوتا ہے وہ جھکی جاتی ہے، وہ جھکی جاتی ہے، سارے لوگ اس کا میوہ کھاتے ہیں، اور جس شاخ پر پھل ہی نہیں تو وہ یوں کھڑی ہے سیدھی ٹہنی، اس پر کچھ بھی نہیں، نہ پھل نہ پھول نہ سایہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کر کے امت کو یہ تعلیم دی، انسانوں کا خون اتنا سستا نہیں کہ بہایا جائے۔ اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یوں کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ یوں ٹیک لگا کے بیٹھے، ٹیک لگا کے بیٹھے، اور کعبۃ اللہ کو خطاب کرتے، یا کعبۃ اللہ ما اطیبک وما اعظمک، تو کتنا پاکیزہ ہے، تو کتنا عظیم ہے، تیری عظمت کی انتہا نہیں، تیری بلندیوں کی انتہا نہیں، تیری اونچائیوں کی انتہا نہیں، تیری رفعت کی انتہا نہیں، اللہ کا تو گھر، ساری کائنات تیری طرف رخ کرتی ہے، پھر کہتی ہے اللہ اکبر، وہ میرا قبلہ شریف کی طرف۔ ہر نمازی یہ کہتا ہے، ہر نمازی کیا کہتا ہے؟ ابھی آپ نماز پڑھیں گے تو کیا کہیں گے؟ پیچھے اس امام کے منہ میرا، بولے منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اتنی بڑی بات ہے، ساری کائنات رخ ادھر کرتی ہے، نام لیتی ہے، نام لے لے کر کہتی ہے منہ میرا قبلہ شریف کی طرف۔ اللہ کے حبیب اسی قبلے کو خطاب کر رہے ہیں، اور خطاب کر کے کیا کہتے ہیں؟ یا کعبۃ اللہ ما اطیبک ما اعظمک، تو کتنا پاکیزہ ہے، تیری پاکیزگی کے گن قرآن گاتا ہے، تورات کہتی ہے، انجیل کہتی ہے، زبور کہتی ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ میں تیرا تذکرہ ہے، تیری بلندیوں اور رفعتوں کی انتہا نہیں۔ اور فرمایا کعبۃ اللہ تیری ساری عظمتیں ایک طرف، لیکن ایک انسان کا خون، ایک انسان اللہ کی نگاہ میں تجھ سے زیادہ بابرکت ہے، مسلمان نہیں،
انسان کی اللہ کی نگاہ میں کتنی حیثیت ہے، کتنا مقام اور مرتبہ ہے۔ وہ محمد الرسول اللہ پہ کراس کر کے محمد بن عبداللہ لکھتے ہیں، مقاصد کیا ہے؟ کسی انسان کا خون نہ بہے، کسی انسان کا خون نہ بہے، کسی انسان کا نقصان نہ ہو جائے، کسی انسان کی عزت اور عظمت پامال نہ ہو جائے۔ فرمایا علی کراس کرو محمد الرسول اللہ کو اور لکھو محمد بن عبداللہ کا مکہ والوں کے ساتھ مذاکرہ ہو رہا ہے، ان کے ساتھ معاہدات ہو رہے ہیں، اور وہی لکھا گیا۔ کبھی تو مذاکرہ آگے چلا، کبھی تو معاہدہ آگے چلا، کبھی تو ان کا آپس میں ڈائلاگ آگے چلا۔ سب سے پہلے انہوں نے، شیطان ان کے دماغ میں یہ بات ڈالی، انہوں نے کہا اگر ہم آپ کو محمد الرسول اللہ تسلیم کر لیتے ہیں پھر ہم پاگل ہیں آپ کے ساتھ لڑائی کریں گے۔ مکہ والوں کو اتنا پتا تھا ہم جب محمد الرسول اللہ تسلیم کریں گے پھر ہم لڑائی نہیں کریں گے۔ آج ہم نے محمد الرسول اللہ تسلیم کر لیا پھر میں لڑائیوں سے جان ہی نہیں چھڑا رہے۔ میں اور آپ کہتے ہیں شہادت اللہ الہ الا اللہ ان محمد الرسول اللہ، اللہ کو اللہ مانتے ہیں اور محمد الرسول اللہ کو اپنا نبی تسلیم کرتے ہیں، لیکن جب باری آتی ہے فتنے اور فساد کی تو ہم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ پھر ہم حضور کے طریقوں کو نہیں دیکھتے، پھر ہم صلح حدیبیہ کا مطالعہ نہیں کرتے۔ اگر گھر میں لڑائی ہو گئی، دو بھائیوں کی، دو بہنوں کی، محلے والوں کی، شہر والوں کی، ملک والوں کی، ملکوں کی لڑائی ہو گئی، سارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں، لیکن جب ڈائلاگ کرتے ہیں تو اپنے مقاصد کے تحت۔ اور حضور جب ڈائلاگ کر رہے ہیں، جب وہاں پر آپ معاہدات کر رہے ہیں، جب وہاں آپ مذاکرات کر رہے ہیں تو کتنا نیچے آ گئے، کتنا نیچے آ گئے۔ آپ تصور کریں ایک بادشاہ ہو، ساری دنیا کا بادشاہ ہو، اور عرب مکہ والوں کے ساتھ پوزیشن کیا تھی؟ مکہ میں 70 سردار ان کے ختم ہو چکے تھے، جو ان کی لیڈرشپ تھی وہ ختم ہو چکی تھی، اور پھر احد میں اور ان کا نقصان ہوا۔ پھر حال یہ تھا جب سن 6 ہجری ہوئی تو مکہ، جب آپ نے بدر کیا تھا آپ کے ساتھ 313 تھے، جب آپ صلح حدیبیہ کے لیے گئے تو علماء نے بڑی عجیب بات لکھی، کہتے ہیں آدھے گھنٹے میں آپ اینٹ سے اینٹ بجا سکتے تھے۔ 1400 صحابہ کا جنگ غفیر، اور اس طرف تو کمزوریوں کی انتہا، بھوک اور افلاس کی انتہا، اس نظام کے اندر ٹکر لینے کی طاقت نہیں تھی، محمد الرسول اللہ کے ساتھ ٹکر لینے کی طاقت نہیں تھی۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قوت اور طاقت میں ہیں، زور میں ہیں، آپ کے پاس فوجی طاقت ہے، آپ کے پاس اسلحے کی طاقت ہے، آپ کے پاس 1400 صحابہ، 313 تھے تو اٹھا کر پھینک دیا تھا، 1400 صحابہ موجود ہیں اور اس طرف کچھ بھی نہیں رہا۔ لیکن آپ نے کیا کیا؟ کہا نہیں علی میں یہ چاہتا ہوں سارے جڑ جائیں، کراس لگاؤ محمد الرسول اللہ پر اور لکھو محمد بن عبداللہ کا مذاکرہ ہے، معاہدہ ہے، وہاں ہم اپنا ڈائلاگ آگے چلائیں گے۔ اور لکھا گیا، اور وہ اس بات کو تسلیم کرتے تھے۔ آج ہم محمد الرسول اللہ کو تسلیم کر کے پھر بھی نہیں مانتے، کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا جرم ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی، معذرت کے ساتھ، ہر آدمی نہایا بھی ہوگا، کپڑے پہنے ہوں گے، لیکن اگر پوچھا جائے بتاؤ نا کپڑے اتارے ہیں حضور کا طریقہ کیا تھا، کپڑے پہنے ہیں حضور کا طریقہ کیا تھا، کوئی پتہ نہیں۔ 70 سال ہو گئے ہمیں سنت کے مطابق کپڑے اتارنے کے بھی نہیں آئے، کپڑے پہننے کے بھی نہیں آئے۔ باقی تو سارا چھوڑ دینا، حکومتیں کیا ہوں گی، معاہدات کیا ہوں گے، چیزیں کیا ہوں گی، ہمیں ابھی تک اپنے کپڑے اتارنے بھی ہیں، پہننے بھی ہیں۔ سنت کا یہ عمل بھی ہم نے نہیں سیکھا۔ علماء سے سیکھیں، چیزیں سیکھیں۔ جب آپ سنت کے اعمال کو سیکھیں گے، ان طریقوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، پھر زندگی میں وہ خوبی پیدا ہوگی، زندگی کے اندر وہ تقوی اور طہارت پیدا ہوگا، زندگی کے اندر وہ حسن اور خوبصورتی پیدا ہوگی۔ میں آپ کو بتاؤں، دنیا کے اندر جتنے غوث گزرے ہیں، جتنے قطب گزرے ہیں، جتنے ابدال گزرے ہیں، جتنے حبیب اور نقیب گزرے ہیں، جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں، یہ سارے کیسے اتنے بڑے بڑے مراتب پر قائم ہو گئے، فائز ہو گئے؟ آپ نے کبھی سوچا اتنا بڑا مقام داتا گنج شکر کو اتنا بڑا مقام کیسے مل گیا؟ گنج بخش کو کیسے مل گیا؟ سلطان نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کو یہ مرتبہ اور مقام کیسے مل گیا؟ یہ اولیاء اللہ کو اللہ نے اتنے بڑے بڑے مقامات اور مرتبوں پر کیسے فائز کر دیا؟ آپ کبھی غور کریں، وہ صرف ایک ہی عمل تھا جس کو میں اور آپ بھی کر سکتے ہیں، اور وہ عمل کیا تھا؟ وہ ہر وقت یہ سوچتے تھے حضور کا سنت، حضور کا طریقہ، حضور نے جو کام کیے وہ ہم نے کرنے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد حضرت
عجیب بات ہے، انسان ہے، بشر ہے، سنت کا اتنا عمل ان کی زندگی میں. ایک دفعہ واش روم جا رہے تھے تو وہ لوگ یہ سوچتے تھے حضور جب واش روم جاتے تھے تو کیسے جاتے تھے، آپ کا طریقہ کار کیا تھا. واش روم جاتے ہوئے آدمی بایاں پاؤں اندر رکھتا ہے. حضرت عثمان سے غلطی سے، بشری تقاضا ہے، غلطی سے بایاں پاؤں پہلے واش روم میں نہیں رکھا گیا، دایاں پاؤں رکھ دیا. اس سنت عمل کو چھوٹنے کا قلب اور دماغ پر ایسا عجیب اثر پڑا، حضرت عثمانی وہیں سے دڑام سے گرے اور بے ہوش ہو. مجھ سے سنت عمل چھوٹ گیا، مجھ سے یہ عمل چھوٹ گیا، میں نے یہ عمل نہیں کیا. آپ سوچیں کھاتے وقت حضور نے کیسے کھانا کھایا، پانی پیتے وقت کیسے کیا، لباس کیسے پہنا، گھر کیسے داخل ہوئے، گھر سے باہر کیسے نکلے، کاروبار کیسے کیا، معاملات کیسے کیے، معاہدات کیسے کیے، مسلموں کے ساتھ کیسا برتاؤ تھا، غیر مسلموں کے ساتھ کیسا برتاؤ تھا، ہر انسان کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے تھے. اور مدینہ کے اندر جب آپ تھے 500 مسلمان تھے، 950 غیر مسلم تھے، حضور کا غیر مسلموں کے ساتھ رویہ کیا تھا، آپ کا تعلق کیسا تھا، آپ ساری انسانیت کے لیے نبی رحمت تھے، آپ کی رحمت کیسے آتی تھی. آج ہی صبح میں نماز پڑھا رہا تھا، مشکات شریف کا درس ہوا، آخری بات کرتا ہوں. اس میں ایک حدیث آئی، ایک یہودی بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا جاتا، اس کا آنا جانا. اب دیکھیں نبی ایسا، یہودی بھی آتے ہیں. یہودی بچہ آیا، کچھ وقت دیکھا تو اللہ کے رسول نے دیکھا وہ بچہ نظر نہیں آ رہا. صحابہ سے پوچھا وہ کدھر گیا، کہنے کہ یا رسول اللہ وہ تو بیمار ہے، وہ بیمار ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر کے چلو جاتے ہیں اس کی بیمار پرسی کے لیے. یہودی مسلمان نہیں. آج ہمارا بھائی اگر تھوڑا سا اختلاف ہو جائے تو ہم اپنے بھائی کو نہیں پوچھتے، بہن کو نہیں پوچھتی، رشتہ داروں کو نہیں پوچھتے. حضور ایک یہودی بچے کے لیے امام الانبیاء بنفس نفیس چل کر اس کے گھر میں چلے گئے. جب گئے تو اس کے سر کی طرف بیٹھے، عند رأسہ، حدیث کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے سر کی طرف بیٹھے. اب دیکھیں بیٹھنے کا بھی آداب ہے. اور پھر جب بیٹھے وہاں پر تو آپ نے اس کو ایک جملہ فرمایا. آپ نے جب اس کو دیکھا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اس بچے کی کیفیت یہ ہے کہ یہ مہمان ہے. بڑے جو حکیم ہیں، زعماء ہیں، بڑے جو صاحب بصیرت لوگ ہیں، وہ موت کے قریب کی کیفیت کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیفیت آ رہی ہے. اور اس پر ہمارے یہاں حکمات تقریباً 17 کے قریب نشانیاں بتاتے ہیں. کبھی انشاءاللہ کو موقع ملا تو پھر گفتگو کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی کیفیت دیکھی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اس بچے کی آخر ہے. حضور نے فرمایا اسلم، اے بچے مجھ پر ایمان لے آ، مسلمان ہو جا. تو اس نے فوراً اپنی نگاہ اپنے والد کی طرف لگائی، جو والد بھی کھڑا تھا، یہودی والد کھڑا تھا. تو جب والد کے ساتھ اس کی آنکھوں میں آنکھیں دیکھا تو اس والد نے اپنے بچے کو یہ کہا اے ابو القاسم، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کر لے. جب اس نے اپنے والد کی زبان سے یہ کہا، سنا، تو اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب وہاں سے نکلے تو آپ کی زبان پر تھا الحمدللہ الذی انقذہ من النار. اس اللہ کی ساری تعریفیں ہیں جس نے اس بچے کو آگ سے بچا لیا، جس نے آگ سے. ایک بچے کی فکر نبی کے قلب کے اندر موجود ہے، ایک شخص کی فکر، ایک امتی کی فکر نبی کے اندر موجود ہے، اور وہ نبی کا اسوہ اور نمونہ آج ہم نے چھوڑ دیا. حضور غیر مسلموں کے ساتھ کیا رویہ تھا، کیا ڈائلاگ تھے، کیا طریقہ کار تھا. آج ہم نے ان چیزوں کو سیکھنا ہے. آپ قاضی یوسف صاحب مدثر علی کی صحبت میں بیٹھیں، سوالات کریں، سمجھیں. الحمدللہ ہر منگل کو درس ہوتا ہے، آپ اس میں آئیں، سوالات کریں، سیکھیں. حضرت قاضی صاحب تو بڑی محنت کرتے ہیں، مختلف تقاریب، ہر وقت کوئی نہ کوئی تقریب جاری رہتی ہے کہ یہ چیزیں سیکھی جائیں، یہ سمجھی جائیں، ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے. اللہ مجھے اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو سیکھ کر، سمجھ کر اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا